بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے تو کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، نماز ادا کر لو، اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے راضی کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہ نماز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈک ہے، تو نماز سے محبت ہو جائے گی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو اٹھو، نماز ادا کرو، تو پھر سنتوں اور نوافل کو باقاعدگی سے ادا کرو۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، آگے سے برخوردار ہو، آپ کی مرضی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو بات ہو گئی اس دنیا کی اور اگلی دنیا کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ خواب ہے، جدھر ہم رہ رہے ہیں، یہ جو عیدیں منا رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہاں عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم خواب میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عارضی زندگی ہر ایک کو پتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، حقیقت جب دوبارہ اٹھایا جائے گا برزخ کی زندگی سے، قبر والی زندگی سے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ ہوگی حقیقت۔ تو حقیقت کے پہلے دن کا نظارہ سب کو پتا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے اور سنا ہوا بھی ہے۔ برخورداروں، کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے اور سنا ہوا بھی ہے۔ سب نے کیا کہتے ہیں کہ حقیقت والی دنیا کا پہلا دن جب شروع ہو جانا ہے، تو کون کون افراتفری کے عالم میں ہوگا؟ نبی، ولی، والدین، ہر ایک بندہ افراتفری ہوگی، پڑی پسینوں پسین ہوگا آدمی۔ تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی کی سنے گا؟ برخورداروں، کوئی کسی کی سنے گا؟ ہر ایک کو پتا ہے۔ غور کرو اس پہلے دن، حقیقت والی پہلے دن کو۔ تو اس بات پر بھی غور کرو جو کہنے لگا ہوں، میرے برخورداروں، اللہ کسی کی سنے گا؟ ہم تو چلو نبی، ولی، والدین، یہ تو ہوگی کہ دلوں کی بات، کہ یہ اس نے یہ کیا کہتا تھا، یہ مجھے کیا کہتا تھا، اس کے کیا خیالات ہیں۔ ہم تو چلو چھوڑو کہ کسی کے سننے سے بہت پیچھے رہیں گے، کہ ہمارے دل میں کوئی اپنی انا کے مسئلے آ جائیں گے۔ تو اللہ کسی کی سنے گا؟ دوستو، غور کرو حقیقت والی دنیا پہ، اللہ کب سنے گا؟ کب سنے گا بھلا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے، آؤ راستہ بتلاؤں سننے کا۔ سب نبی انکار کریں گے، وہ جب راستہ بتلائیں گے کہ آؤ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر جائیں، وہاں بات اب شروع ہونے والی ہے۔ جب سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بتلا دے گا کہ اور راستہ یہ ہے۔
تو تب پھر اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی حقیقت بتلائیں گے؟ اللہ کی. ہم نے اب سارے نبیوں نے، سارے ولیوں نے، سارے والدین نے، ہم نے ساری حقیقت کا اندازہ اللہ اللہ کہہ کے کر لیا. اللہ کسی کی سننے سے خاموشی ہے، اللہ کی خاموشی ہے. کب شروع ہوگی بات؟ جب قدموں میں گریں گے جا کے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ کی حقیقت بتلانے لگے ہیں. آؤ، جیسے اللہ نے میری شان ادھر بیان دکھا دی ہے دنیا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. پتہ نہیں سجدہ کتنا لمبا ہے، کتنا ہے. تو اللہ کی حقیقت اب سامنے آنے لگی. سونے حبیب کیا چاہتا ہے میرے سے بات تو کر. کیا چاہتا ہے؟ کیوں سجدے میں گر گیا ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میری امت، میری امت. تو دوستو برخوردارو، اب اس وقت ان باتوں سے الجھنا، آپس میں اختلافات رکھنا، یہ لالا کر لو، سنتوں پر عمل کر لو، نوافل کو پڑھ لو، کوئی کہتا ہے ایسے کرو، کوئی کہتا ہے ایسے کرو، چھوڑ دو یہ باتیں ساری. اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا. فرائض اور سنتوں اور نوافل کی پابندی کرنی پڑے گی. محبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب ہوگی جب ہم سنتوں کی پابندی کریں گے. اگر اپنے ہی جو بچپن سے جس حال میں ہم مست ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو اسی اپنے حال پر ہی مست رہے تو قیامت والے دن آنکھیں ہماری کھل جانی ہیں جا کے کہ راستہ کون سا سیدھا ہے اور کون سا غلط ہے. اس لیے دوستو برخوردارو، اس خواب والی زندگی کو چھوڑو جو ہم آپس میں کر رہے ہیں. حقیقت والی زندگی کا پہلا دن ہی جب آپ کی نظر میں آ جائے گا تو ادھر بھی رہنے کی جو طریقہ کار ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ آج لے پنا ان کی، آج لے پنا ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان گیا تو. اگر ادھر جا کے آنکھیں کھلی تو پھر تو وقت گزر گیا ہوگا نا. آج آنکھیں کھول لے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. چھوڑ دے جیسے جیسے بچپن سے ہمارے طریقہ کار پر زندگی پروان چڑھی ہے تو بچپن کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. جو بھی کوئی سنا ہے ایسے ایسے کرتے جاتے ہیں. یہ خواب والی زندگی کو چھوڑ، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے. حقیقت والی زندگی پر غور کر. پہلے دن کی جو بات ہونی ہے، محبت کا پتہ چلے نا، صحابہ سے ہی محبت ہے تو اہل بیت سے جو محبت چھوڑ کر صحابہ کو پہلے محبت شروع کر دے گا، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانیں گے؟ آپ کی اولاد ہو تو وہ صرف یہی سمجھے کہ یہ ہمارے محلے دار ہے، ان سے محبت کرو، تو آپ کی اولاد سمجھ کر ان سے محبت نہ کرے پہلے کہ یہ ان کی اولاد ہے، اس پر آنکھیں بند کر لے. تو صرف صحابہ سمجھ کر اس کو یہ ہمارے محلے دار ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں. تو دوستو برخوردارو، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہی اچھا سمجھے جو ان کی اولاد کو پہلے اچھا سمجھے گا.
یہ کشتی نوح کی مانند ہے. سیلاب سے وہی بچے گا جو اس سے پہلے محبت کرے گا. تو جو ستاروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو پیچھے رکھے گا بغض، وہ بھی غلط راستے پر چلے گا. صحابہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن پہلے کیا ہے، کشتی نوح پر بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے دوستوں برخورداروں، خواب والی زندگی میں اتنا الجھنے سے باز آ جائیو، تو حقیقت والی زندگی کا پہلا دن غور کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی ادھر بھی سمجھ آ جائے گی، چاند روزہ زندگی میں رہنے کی بھی سمجھ آ جائے گی. دوستوں برخورداروں، آپ کو کہتا ہوں تو اب صحت بھی بنانی ہے تو پھر صبح پارک میں ضرور آنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آج تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.